اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سواد، سورہ نمبر 38، مکہ میں نازل ہوئی، رکوع 5 آیات 88۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سواد، نصیحت دینے والا قرآن گواہ ہے، نہیں مگر کافر گھمنڈ اور ضد میں ہیں۔ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی نسلوں کو ہلاک کر ڈالا، پھر وہ پکارے مگر وہ خلاصی کا وقت نہ تھا، اور وہ حیران ہوتے ہیں کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا ہے، اور کافر کہتے ہیں یہ جادوگر اور بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سب خداؤں کا ایک ہی خدا بنا دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے سردار چل دیے کہ چلو اور اپنے خداؤں پر جمے رہو کہ یہی بات مطلوب ہے۔ ہم نے پچھلے مذہب میں یہ بات نہیں سنی، یہ محض ایک بناوٹی بات ہے۔ کیا ہمارے درمیان اسی پر نصیحت اتری ہے؟ نہیں، بلکہ انہیں میری نصیحت میں ہی شک ہے۔ نہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ یا کیا ان کے پاس تیرے غالب اور بہت عطا کرنے والے رب کے خزانے ہیں؟ یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان پر ان کی بادشاہت ہے؟ تب تو انہیں رسیاں لگا کر اوپر چڑھ جانا چاہیے۔ سب لشکروں میں جو لشکر یہاں ہے شکست کھا کے رہے گا۔ ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا، اور سمود، قوم لوط اور بن کے رہنے والوں نے، وہ تھے لشکر، اور ان سب نے ہی رسولوں کو جھٹلایا، پھر میرا عذاب لازم ہو گیا۔ اور یہ لوگ تو صرف ایک دھماکے کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، اور کہتے ہیں ہمارے رب ہمارا حصہ روز حساب سے پہلے ہی ہمیں جلدی سے دے دے۔ تو اس پر جو وہ کہتے ہیں صبر کر، اور ہمارے ہاتھوں والے بندے داؤد کا ذکر کر، وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو پابند کیا جو صبح و شام اس کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے، اور اکٹھے کیے ہوئے پرندوں کو بھی سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے دانائی اور فیصلہ کن خطاب کی اہلیت دی۔ اور کیا تجھے دعویٰ کرنے والوں کی خبر ملی؟ جب وہ دیوار پھاند کر کمرے میں آئے، جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے گھبرا گیا۔ وہ بولے ڈر مت، ہم دو مدعی ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، اب تو ہمارے درمیان حق پر فیصلہ کر اور بات کو ٹالنا مت، اور ہمیں درست راہ دکھانا۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دے، اور بات میں مجھ پر غالب آ گیا ہے۔ اس نے کہا تیری دمبی اپنے دمبوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے، اور بے شک بہترے حصے دار ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لاتے اور اچھے کام کرتے ہیں، اور وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ اور داؤد نے گمان کیا کہ ہم نے اسے آزمائش میں ڈالا ہے، سو اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور جھک کر گر پڑا اور اللہ کی طرف رجوع ہوا، چنانچہ ہم نے اسے وہ قصور بخش دیا، اور اس کا ہمارے ہاں قریبی مرتبہ اور عمدہ ٹھکانہ تھا۔ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین پر حاکم بنایا ہے، بس تو لوگوں کے درمیان حق پر فیصلہ کرنا اور خواہش کے پیچھے نہ چلنا کہ وہ تجھے راہ خدا سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ راہ خدا سے بھٹک جاتے ہیں انہیں اس وجہ سے کہ وہ روز حساب کو بھلا بیٹھے سخت عذاب ہوگا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار نہیں بنایا۔ یہ کافروں کا خیال ہے اور کافروں کے لیے آگ کی خرابی ہے۔ کیا ہم ان کو جو ایمان لاتے اور اچھے کام کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے والوں کی طرح کر دیں گے، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ ایک بابرکت کتاب ہم نے تیری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند نصیحت لیں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ کیا ہی اچھا بندہ تھا، خدا کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت اس کے سامنے سدھائے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو وہ کہنے لگا میں مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی بجائے عزیز رکھتا ہوں، یہاں تک کہ وہ پردے میں چلے گئے۔ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ اور وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں کو ملنے لگا۔ اور ہم نے سلیمان کو آزمایا اور اس کے تخت پر ایک بدن ڈال دیا، پھر وہ خدا کی طرف رجوع ہوا، کہنے لگا میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے وہ بادشاہت عطا کر جس کا میرے بعد کوئی سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے ہوا کو اس کے ماتحت کر دیا، جو اس کے حکم سے جدھر کو وہ پہنچنا چاہتا نرم نرم چلتی، نیز شیطانوں کو جو سب معمار اور غوطہ خور تھے، اور دوسروں کو جو بیڑیوں میں جکڑے رہتے تھے۔ یہ ہے ہماری عطا بے حساب، اب احسان کر یا روک لے۔ اور ہمارے ہاں اس کا قریبی مرتبہ اور عمدہ ٹھکانہ تھا۔ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کر، جب اس نے اپنے رب کو آواز دی کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ لگا دیا ہے،
اپنا پاؤں مار، یہ ہے ٹھنڈی جگہ نہانے اور پینے کے لیے، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے عطا کیے اور ان کے ساتھ انہی کی مانند اور بھی۔ یہ ہماری مہربانی تھی اور عقل مندوں کے لیے ایک یاد دہانی۔ اور اپنے ہاتھ میں تیلیوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار، مگر قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا۔ وہ کیا ہی اچھا بندہ تھا، وہ بہت ہی رجوع کرنے والا تھا۔ اور ہمارے بندوں، ہاتھوں اور آنکھوں والے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کر، ہم نے انہیں اس گھر کی یاد کے لیے خاص کر لیا تھا، اور وہ ہمارے ہاں چنے ہوئے بہترین بندوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور یسی اور ذوالکفل کا ذکر کر، اور وہ بہت بہترین لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے، اور یاد رکھو پرہیزگاروں کے لیے عمدہ ٹھکانہ ہوگا۔ ہمیشگی کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، وہ وہاں تکیے لگائے، وہاں بہت سے میوے اور مشروب طلب کریں گے، اور ان کے پاس نظریں چرانے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ یہ ہے وہ جس کا تم سے روز حساب کے لیے وعدہ کیا گیا تھا۔ بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ ہاں یہی، اور سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا جہنم، جس میں وہ جا ملیں گے، وہ کیا برا بچھونا ہے۔ ہاں یہی، اب وہ اس کا مزہ چکھیں، کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اور دوسری اس شکل کی قسم قسم کی چیزیں۔ یہ ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ گھس رہا ہے، ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، وہ آگ میں ملنے والے ہیں۔ وہ کہیں گے نہیں، بلکہ یہ تم ہو جن کے لیے خوش آمدید نہیں، تم ہی نے اسے ہمارے لیے آگے بھیجا، یہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ وہ کہیں گے ہمارے رب جو اسے ہمارے لیے آگے لایا، اسے آگ میں دگنا عذاب دے۔ اور کہیں گے ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم شریروں میں گنا کرتے تھے؟ کیا ان سے ہمارا مذاق ہی تھا، یا ان سے آنکھیں چوک گئی ہیں؟ دوزخ والوں کی یہ تکرار یقیناً سچ ہے۔ کہہ دے میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں، اور کوئی خدا نہیں سوائے اکیلے طاقت والے اللہ کے۔ وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، غالب اور بڑا بخشنے والا۔ کہ یہ ایک بڑی خبر ہے جس سے تم کنارہ کر رہے ہو۔ مجھے مجلس اعلیٰ کا کوئی علم نہیں ہوتا جب وہ جھگڑا کرتے ہیں، مجھے تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ میں فقط ایک صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک آدمی بنانے والا ہوں، پھر جب اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح کا ایک حصہ پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ ان سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ میں نے کہا ابلیس، تجھے کس چیز نے اس سے سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو اعلیٰ مرتبہ والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اس نے کہا نکل جا یہاں سے کہ تجھے دھتکار دیا گیا ہے اور تجھ پر روز جزا تک لعنت ہوگی۔ اس نے کہا میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اس نے کہا اچھا، تجھے مہلت دی جاتی ہے اس معلوم وقت کے دن تک۔ اس نے کہا تیرے غلبے کی قسم میں ان سب کو بہکاؤں گا سوائے ان میں تیرے چنے ہوئے بندوں کے۔ اس نے کہا اب حق یہ ہے اور میں حق بات ہی کہتا ہوں، تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کریں گے جہنم کو بھر دوں گا۔ اے رسول کہہ دے میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ایک وقت کے بعد تم ضرور اس کی خبر جان لوگے۔